جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عام الفیل 11 رجب کو بروز بدھ عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد تیزی کے ساتھ کعبہ کے قریب آئیں اور کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرماتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور آسان فرما۔ کہ اچانک دیوار کعبہ ہلنے لگی اور دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا کہ فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں۔ اب عباس اور وہاں کھڑے دیگر لوگ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ جلدی سے دروازہ کھل گئے تاکہ ابو طالب کی زوجہ کو باہر نکالا جا سکے کیونکہ ان کے شکم میں بچہ ہے۔ اب سب دروازہ کھول رہے ہیں مگر کعبے کا در نہیں کھلا اور یہ خبر دور دور تک پھیلنے لگی اور لوگ اطراف و اکناف سے جمع ہونے لگے۔ آیا معاملہ کیا ہے اور اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس سے قبل کعبہ کے گرد کبھی اتنا ہجوم اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ سب کی نگاہیں بے چین اور ذہنوں میں سوال تھے۔ ایسے میں صرف 2 ہستیاں تھیں جو مطمئن تھیں، ایک ابو طالب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب 13 رجب بروز جمعہ 30 عام الفیل کا دن آیا تو دیوار کعبہ پھر اسی جگہ سے ہلنے لگی اور دیوار ہلتے ہلتے شک ہوئی تو جناب ابو طالب نے فرمایا، اے محمد اندر جائیے۔ اور جب رسول اللہ اندر تشریف لائے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا کعبہ منور ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اماں اتنی خوشی کا موقع ہے مگر آپ اتنی پریشان کیوں؟ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے بیٹے پریشانی کی تو بات ہے، یہ بچہ جس وقت سے پیدا ہوا نہ رویا اور نہ ہی دودھ پیا، حتیٰ کہ آنکھیں تک نہیں کھولی، اور یہی 3 علامتیں زندگی کی ہوتی ہیں۔ اب رسول اللہ نے اپنے بھائی کو دست رسالت پہ لیا تو بچے نے مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور پھر چہرہ نبوت دیکھ کر حشاش اور بشاش ہو گیا۔ اب رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک بچے کے دہن میں دی اور بچہ اسے چوس کر سیر بھی ہو گیا۔ اب آپ بچے کو آغوش میں لیے ہوئے باہر آئے تو تمام عرب حیرت سے دیکھ رہے تھے اور یہ ایک انوکھا واقعہ تھا، اور لوگ سوال کر رہے تھے آخر اس انوکھے بچے کا نام کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کی ولادت اور جائے ولادت دونوں ہی اعلیٰ ہیں، اس لیے اس کا نام علی ہوگا۔ اب ہر طرف علی علی ہونے لگا۔ اب اس زمانے میں لوگ نسب جاننے کے لیے ایک رسم ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اژدہا تھا جسے وہ نسب کا معیار قرار دیتے تھے۔ اس اژدہے کو بچے پہ چھوڑتے تھے، اگر وہ بچے کو ڈس لیتا تو سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کا نہیں تھا، اگر سانپ اسے چھوڑ دیتا تو یہ لوگ سمجھتے بچہ اپنے باپ سے ہے۔ اب جب ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ رسم ادا کی جائے تو جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا، لے آؤ تم اپنے سانپ کو جس پہ تمہیں فخر ہے۔ اب سانپ کو جیسے ہی آپ کے قریب لایا گیا تو آپ نے اسے اپنے ننھے ہاتھوں سے چیر ڈالا۔ اب لوگ کہنے لگے بچے نے سانپ کو پھاڑ ڈالا۔ عربی میں سانپ کو ہائی اور پھاڑنے کو در کہتے ہیں۔ اب ان دونوں آوازوں کے ملنے سے فضا میں یوں آواز آنے لگی گویا کہ کہہ رہی ہوں، ہائی در ہائی در۔ بس آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا ہائی در یعنی پھاڑ دینے والا شیر ہے۔ اور یوں ننھے ہاتھوں کے اس معجزے سے آپ نے ایک دفعہ خیبر کا منظر دکھا دیا اور وہی فضا، وہی آواز ہر طرف گونج رہی تھی، حیدر حیدر۔ ہم تمام مومنین رسول اللہ اور جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بہت بہت مبارک دیتے ہیں
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اور آپ سب کی اور تمام امت مسلمہ کی ہر قسم کی مشکلات مشکل کشا کے آنے کے صدقے میں دور فرمائے، آمین۔ اور آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔